حدیث نمبر 1238 باب ما جاء فی کراہیت بیع ما لیس عنده حدثنا قتیبۃ حدثنا حشیم عن ابی بشر عن یوسف بن ماہک عن حکیم بن حزام قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یأتینی الرجل فیسألنی من البیع ما لیس عندی ابتاع له من السوق ثم ابیعه قال لا تبع ما لیس عندک۔ جو چیز پاس نہ ہو اس کا بیچنا کیسا ہے؟ مبیع کا موجود ہونا ایک شرط ہے، بیع کے خرید و فروخت کے درست ہونے کے لیے مبیع کا موجود ہونا بھی شرط ہے بوقت بیع، بیچتے وقت۔ تو اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے، مبیع موجود نہیں ہے، تو اس کا بیچنا کیسا ہے، آیا وہ درست ہے یا نہیں؟ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا کہ ایک شخص میرے پاس آ کر مجھ سے وہ چیز خریدنا چاہتا ہے جو میرے پاس نہیں ہوتی، تو کیا میں اس کے لیے بازار سے خرید کر اس پر بیچوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اسے مت بیچو، کیونکہ بیچنے کے لیے، معاملے کے لیے، خرید و فروخت کے وقت مبیع کا جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 1239 حدثنا قتیبہ۔ اس میں جو حکمت بیان کی گئی ہے جی کہ اگر وہ چیز مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں اگر میں غلط ہوں تو اصلاح فرمائیے جی کہ جیسا کہ ایک مثال کے طور پہ ایک چیز ابھی سامنے حاضر نہیں ہے، موجود نہیں ہے جی ابھی وہ چیز آنے والی ہے جی آنے سے پہلے ہی میں اس کی جو ہے نا قیمت آپ کو دے دے رہا ہوں جی تو قیمت جب میں دے دے رہا ہوں تو بیچنے والا وہ تو پیسے لے لیں گا جی اس کے بعد جو چیز جب آ جائے گی تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ سامان ٹوٹا ہوا پھٹا ہوا ہوگا یا کچھ اس میں ناقص مال ہوگا، خراب مال ہوگا اور وہ مال آپ کو نہیں بیچ دیں گا۔ اب آپ نہیں لے تو بولتے انہیں پیسے دیں گا ہی نہیں، آپ بیچ دیا، آپ بولے تھے نا آرڈر کر دیا، اب یہ قسمت یا نصیب ہے بولیں گا انہیں۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے جی کہ جب تک کہ وہ چیز اشیاء سامنے موجود ہو پھر اس کو مطلب اچھی طریقے سے دیکھ لیا جائے، مطمئن ہو جائے، اس کے بعد خرید لو۔ ہاں اسی لیے احکام بیان کیے گئے نا، خیار رؤیت ہے شریعت میں اور ایک خیار عیب ہے۔ خیار رؤیت یعنی دیکھنے کا اختیار، جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کو دیکھنے کا اختیار ہے، اس کو دیکھے بغیر خرید لیا آپ تو پھر آپ کو واپس کرنے کا اختیار رہتا کوئی عیب نکلے تو۔ خیار عیب بھی ہے، ایک چیز خرید لیا، آپ سمجھے تھے کہ صحیح و سالم ہے، اچھی ہے سمجھ کر خریدے تھے، لیکن بعد میں اس میں عیب نکلا، تو اس میں مختلف اختیارات ہیں بھئی، یا تو اس عیب کو رکھتے ہوئے رکھ لینا ہے وہ چیز اپنے پاس، یا تو پوری لے لینا ہے یا پوری واپس کر دینا ہے۔ خیار عیب میں کیا ہوتا ہے، اگر عیب نکلا کسی چیز میں تو آپ یا تو پوری چیز واپس کر دینا، ایسا نہیں کر سکتے بھائی 100 روپے کی کتاب خریدیں اس میں 8-10 صفحات پھٹے ہوئے لہٰذا میں 90 روپے دیتا ہوں آپ کو، ایسا نہیں ہوتا۔ یا تو پوری کتاب لے لو آپ 100 روپے میں، یا نہیں تو پوری کتاب واپس کر دو۔ اسی لیے جو جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی حکمت ایک بیان یہ بھی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ پر تو کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن یہاں سے قاعدہ بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ بھئی جب کسی چیز کے اندر ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی چیز کے اندر عیب ہو تو اس کو یا تو پورا لے لینا آپ یا پورا واپس کر دینا۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں، متقی بھی ہے اس میں، گناہ گار بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوروں کی نماز قبول کر لیں گا متقی لوگوں کے بدلے میں، ان کے طفیل میں۔ یہ ہم کو اس سے معلوم ہو رہا ہے۔ یہ جیسے مثال کے طور پر گندم کے ساتھ، گیہوں کے ساتھ کنکر بھی دام میں آ جاتے ہیں، جب تولتے ہیں گیہوں اس میں کچرا رہا تو کچرا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ یا تو قبول کرا تو پوروں کی نماز قبول کرنا پڑتا، یعنی تو پوروں کی رد کرنا پڑتا، تو پوروں کی تو رد نہیں کرتا ہوں، متقی پرہیزگار لوگوں کی نماز تو قبول کرتا ہی ہے، تو ان کے طفیل میں جو غیر متقی ہیں ان کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ سبحان۔ البتہ ایک بیع سلم کا ذکر بھی آئیں گا آگے۔ بیع سلم کا مطلب یہ ہے کہ پیشگی قیمت دینا اور مبیع جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ بعد میں لینا، آرڈر جیسے کیا جاتا ہے اس دور میں، جیسے بعض ہر ایک چیز میں یہ جاری ہے، جیسے کوئی جوتا بنانا چاہتا ہے، تیار کرنا چاہتا ہے، کوئی اور کوئی چیز بنانا چاہتا ہے، جا کے اس کا ناپ دے دیتے، اس کا سائز دے دیتے، حالانکہ جو جوتا بنایا جا رہا ہے اب جوتے کے لیے آپ سائز دے دیے سمجھے اب تو جوتا موجود ہی نہیں ہے، لیکن بیع درست ہے یہ، تو یہ ایک الگ شکل ہے، اس کو بیع سلم کہتے ہیں شریعت میں، اس کے بھی شرائط ہیں، شرائط کے ساتھ درست ہے وہ بیع۔ انشاءاللہ آگے اگر اس کی تفصیل آئی تو بیان کی جائے گی وہاں پر۔ حدیث نمبر 1239 حدثنا قتیبہ حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن یوسف بن ماہک عن حکیم بن حزام
نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابیع مالی عندی ھذا حدیث حسن وفی الباب عن عبداللہ بن عمرو۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس چیز کے بیچنے سے منع فرمایا جو میرے پاس نہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ جو چیز موجود نہیں ہے اس کو بیچنا درست نہیں ہے، تاکہ آگے چل کر اختلاف ہوں گا۔ اگر کوئی شخص ایک چیز خرید لیا اور ایک شخص بیچ دیا، ابھی موجود نہیں تھی، جب وہ چیز اس کے سامنے آئیں گی، خریدار جب اس کو اپنے پاس اپنے قبضے میں لے گا تو اس میں اگر کوئی عیب نکلا یا کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو گئی تو پھر دونوں کے درمیان جھگڑا ہوگا۔ تو اس جھگڑے سے بچانے کے لیے شریعت میں یہ احکام دیے گئے ہیں کہ مبیع اگر موجود نہ ہو تو اس کی بیع درست نہیں ہے۔